السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 50 پڑھیں گے۔ باب صفت حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا حال۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب صفحہ نکال لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صفت حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا حال۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة۔ یہ ان تمام کے تمام اساتذہ سے امام ابو داود نے احادیث لی ہیں، بعض نے کچھ اضافہ بھی کیا ہے ایک دو کلموں کا۔ قالوا اخبرنا حاتم بن اسماعیل قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابیہ۔ جعفر بن محمد حدیث لے رہے ہیں اپنے والد محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ فرماتے ہیں دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع الذر الأعلى ثم نزع الذر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة فقال في نساجة ملتحفا بها يعني ثوب ملففا كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد 9 ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله ويعمل بمثل عمله فخرج رسول الله وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع فقال اغتسلي واستذفري بثوب واحرمي فصلى رسول الله في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيدة قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشٍ وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك إلى آخره۔ جی محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ہم گئے۔ فلما انتہینا الیہ سأل عن القوم، بس جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے قوم سے سوال کیے، یعنی ان کے متعلق پوچھا، کیونکہ یہ نابینا ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے ہر ایک سے پوچھ رہے تھے کہ تم کون ہو۔ حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ میری باری آئی۔ فقلت انا محمد بن علی بن حسین، تو میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔ فاہوی بیدہ الی رأسی، تو چنانچہ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرا اوپر کا دامن اٹھایا اور پھر نیچے کا دامن اٹھایا، ثم وضع کفہ بین ثدیی، اور پھر اپنا ہاتھ میری دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھ دیا۔ اس دن فرما رہے ہیں کہ اس دن کہ میں غلام شاب، میں ایک جوان لڑکا تھا، اور فرمایا تجھ کو خوشی ہو تو اپنے لوگوں میں آیا ہے، یا ابن اخی اے بھتیجے، سل عما شئت، تو جو چاہے تو پوچھ۔ تو میں نے ان سے سوالات کیے، وہو اعمی، جبکہ وہ نابینا تھے۔ جب نماز کا وقت آ گیا تو فقام فی نساجۃ ملتحفا بہا، تو وہ ایک کپڑا اوڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کپڑا انہوں نے
اپنے جسم پر لپیٹ لیا تھا وہ اتنا چھوٹا کپڑا تھا، کلما وضعها على منکبه رجع طرفها الیہ من صغارها، وہ کپڑا اس قدر چھوٹا تھا ایک کندھے پر ڈالتے تو دوسرا کندھا کھل جاتا تھا۔ آخر کار فصلی بنا، اسی کپڑے کو اوڑھ کر انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ورداؤہ الی جنب علی المشجب، جبکہ ان کی چادر برابر میں ایک تپائی پر رکھی ہوئی تھی، مشجب تپائی، علی جنبہ الی جنبی ایک طرف، جبکہ ان کی چادر رداؤہ ان کی چادر تپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ فقلت، چنانچہ کہتے ہیں راوی کہ اخبرنی عن حجت رسول اللہ، میں نے کہا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اصول بتائیے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے 9 کا عدد بتایا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور میں 9 سال تک ٹھہرے رہے، آپ نے حج نہیں فرمایا۔ پھر جب حج کی اجازت ملی 10ویں سال میں، ثم اذن فی الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10ویں سال حج کرنے کی اجازت ملی۔ اذن یؤذن مؤذن، اعلان کروانا، ثم اذن فی الناس فی العاشرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 9 سال ٹھہرے رہے، آپ نے حج نہیں فرمایا۔ پھر 10ویں سال لوگوں میں حج کا اعلان کرایا گیا، حج کا اعلان کروایا گیا۔ کیا تھا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جانے والے ہیں۔ یہ سن کر فقدم المدینہ بشر کثیر، مدینہ منورہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، اور جو آپ نے کیا وہی عمل خود بھی کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے سے نکلے۔ حتی اتینا ذی الحلیفہ فولدت اسماء بنت عمیس محمد بن ابی بکر، کہ جب ہم ذو الحلیفہ پہنچے تو اسماء بنت عمیس کے ہاں محمد بن ابی بکر کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھجوایا، کیف اصنع، کہ میں اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ غسل کر کے کپڑے کا ایک لنگوٹ باندھ لو، چونکہ نفاس والی تھیں تو خون بہتا تھا، تو وستظفری بثوب، کپڑے کا لنگوٹ باندھ لو اور احرام باندھ لو۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد اب قصوہ اونٹی پر سوار ہوئے۔ جب آپ کی اونٹنی بیدہ کے میدان پر کھڑی ہوئی، حتی اذا استوت به ناقۃ علی البیدہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیدہ کے میدان پر کھڑی ہوئی تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک جمع غفیر تھا، پیدل چلنے والوں کا اور سواروں کا، یعنی کہ اتنا ہجوم تھا، تا حد نگاہ وہ لشکر تھا، ایک چلنے والے اور سوار ہی دکھائی دے رہے تھے۔ نظرت الی مد بصری من بین یدی من راکب و ماشٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ سوار اور پیدل چلنے والے لوگ تھے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ وعلیہ ینزل القرآن وهو یعلم تأویلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا جاتا تھا، آپ اس کے معنی سمجھتے تھے۔ فما عمل به من شیء عملنا به فأهل بالتوحید، اور ہم لوگ تو وہی کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر لبیک کہا اور یہ تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وأہل الناس بہذا الذی یحلون به، چنانچہ لوگوں نے بھی اسی طرح لبیک کہی۔
فلم يرد علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا. ولازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تلبیہ کہتے رہے. قال جابر لسنا ننوی الی الحج لسنا نعرف العمرہ. اس جملے کی وضاحت اور اس جملے کی تشریح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مقصد حج کی ادائیگی ہی تھی. ہمارا مقصد اس سفر سے حج کی ادائیگی ہی تھی. ہم اعتمار کا قصد ہی نہیں تھا، عمرہ کرنے کا قصد اور ارادہ تھا ہی نہیں. یہ دراصل جب حج کے ارادے کے لیے نکلے تھے اس سفر کے دوران صحابہ کی نیت اور ارادہ تو ایک حج کرنے کا ہی تھا، لیکن جب احرام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی اقسام اور نوعیتیں بیان کی اور وہاں پر کہا کہ جو تم میں سے جو احرام کی نیت کرنا چاہے، جس احرام کی نیت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو پھر وہاں پر صحابہ نے کچھ نے قران، جن کے پاس ہدی کا جانور موجود تھا انہوں نے قران کی نیت کی، بعض نے تمتع کی. لسنا ننوی الا الحج لسنا نعرف العمرہ حتی اتینا البیت معه استلم الرکن. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا، یعنی کہ رکن اسود کا استلام کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث اشواط اپنے رمل کیے. ومشى اربعا ثم تقدم الى مقام ابراہیم فقرأ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فجعل المقام بینہ وبین البیت. جبکہ مقام ابراہیمی آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں تھا. قال كان ابی يقول قال ابن نفيل وعثمان ولا عالمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان ولا أعلمه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى البيت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایہا الکافرون کی تلاوت کی. ثم رجع الى البیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف واپس تشریف لائے اور پھر استلم الرکن، حجر اسود کا بوسہ دیا. ثم خرج من البیت الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے نکل کر صفا پہاڑی کی طرف گئے، اور جب صفا پہاڑی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. نبدأ بما بدأ اللہ به، ہم وہاں سے ہی سعی کا آغاز کرتے ہیں جس کی ابتدا اللہ تعالی نے اپنے کلام میں کی ہے. فبدا بالصفا فرقا علیہ، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرقی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ گئے. فرقی علیہ حتی رأى البیت، یہاں تک کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو دیکھ لیا. تو فکبر اللہ ووحدہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہی اور اس کی توحید کو بیان کیا. وقال، اور یہ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. ثم دعا بین ذلك وقال مثل هذه 3 مرات ثم نزل الى المروہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہہ کر مروہ کی طرف بڑھے. حتی اذا انصبت قدماه رمل فی بطن الوادی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نشیب میں پہنچے تو آپ وادی کے اندر بطن وادی میں دوڑ کر چلے. یہ بطن وادی میں سعی یعنی دوڑنا یہ مستحب ہے. حتی اذا صعد مشا، اور جب اس وادی نشیب سے نکل کر اوپر چڑھنے لگے
تو معمولی چال سے چلے، معمولی چال سے چلے. حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا حتى إذا كان آخر الطواف على المروة، اور آخری چکر آپ نے مروہ پر لگایا. قال انی لو استقبلت من امری مستدبرت لم اسق الہدی ولجعلتها عمرة، اگر مجھے آئندہ کے احوال کا علم ہوتا تو میں ہدی ساتھ نہ لے کر آتا اور میں اسی کو ان افعال کو عمرہ کرا دیتا. فمن كان منكم ليس معه هدي فلیحلل ولیجعلها عمرة فحل الناس كلهم. یہ ساری عبارات پہلے گزر چکی ہیں، اس کا ترجمہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو فحل الناس كلهم، چنانچہ تمام کے تمام اکثر لوگ وہ تھے کہ جو ہدی کا جانور ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، صحابہ، انہوں نے احرام کھول دی. وقصروا الا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن كان معه هدي فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج. آپ نے فرمایا کہ اس طرح فرمایا کہ عمرہ کو حج میں داخل، عمرہ حج میں داخل ہو چکا. 2 مرتبہ فرمایا لا بل للابد، بلکہ یہ رعایت ہمیشہ کے لیے ہے. حج قران کی طرف بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اس سے دراصل مقصود یہ ہے کہ ایام اشہر حج میں عمرہ جائز ہے قیامت تک کے لیے. یہ مقصود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دخلت العمرۃ فی الحج، یعنی اشہر حج میں عمرہ داخل ہو گیا، یعنی عمرہ کرنا جائز ہے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے. لوگ چونکہ زمانہ جاہلیت میں اشہر حج میں عمرہ کرنے کو معیوب سمجھتے تھے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ساری تفصیل کے ساتھ کہ فسخ الحج الی العمرہ کی اجازت آپ نے دی، اس میں خاص حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی، اور پھر اس کا مقصود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اس زعم باطل کی بھرپور طریقے سے تردید ہو جائے. یہ مطلب ہے. اور بعد میں یہ کہا ہے کہ اس کے قول کا معنی جو ہم ابھی کر چکے ہیں، اس کا معنی جواز القران، کہ حج قران احرام، ایک احرام حج اور عمرے کی نیت سے باندھنا یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے قیامت تک کے لیے. تقدیر الکلام دخلت افعال العمرہ فی الحج الی یوم القیامہ، کہ ایک حج میں یعنی حج کے احرام میں عمرہ کے افعال کو داخل کرنا قیامت تک کے لیے جائز ہے، قیامت تک کے لیے جائز. وقدم علی من الیمن ببدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجد فاطمہ رضی اللہ عنہ ممن حل. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ احرام کھول چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو پایا وہ حلال ہو چکی ہیں. ولبس ثیابا صبیغا، اور رنگ دار خوشبودار کپڑے پہن رکھے ہیں. وقت حلت فانکر علی ذلك علیہا وقال من امرکی بہذا، کس نے آپ کو اس بات کا حکم دیا؟ قالت ابی صلی اللہ علیہ وسلم. قال فكان علی رضی اللہ عنہ یقول بالعراق ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرشا على فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ في الامر الذي صنعته مستفتيا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الذي ذكرت عنه فاخبرته انی انکرت ذلك علیہا فقالت ان ابی امرنی بهذا فقال صدقت. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ وہ سچ کہہ رہی ہیں، حضرت فاطمہ وہ سچ کہہ رہی ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ان کا انکار کیا، کہ میں نے پوچھا کہ کس نے حکم دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے. صدقت صدقت ماذا قلت حین فرضت الحج، جب تو نے حج کا احرام باندھا تھا تو تم نے کیا الفاظ کہے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قلت اللہم انی احل بما احل بہ رسول اللہ، کہ میں اسی کی نیت کرتا ہوں کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی. قال فإن معی الحج فلا تحلل، کہ میرے پاس تو ہدی کا جانور موجود ہے، میں تو یہ تو تحلل کے لیے رکاوٹ ہے، تو میں تو احرام نہیں کھول سکتا. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، جن کے بعد ہدی کا جانور موجود تھا وہ تو احرام نہیں کھول سکے.
قال فلما كان يوم الترویہ ووجهوا الى منى، جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوا تو سب مینا کی طرف متوجہ ہوئے اور روانہ ہوئے، احلوا بالحج، تو انہوں نے بھی حج کا احرام باندھ لیا۔ فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بمینا الظہر والعصر، مینا میں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی، والمغرب والعشاء والصبح، ثم مغرب عشاء اور صبح کی، ثم مکث قلیلا، پھر تھوڑی دیر آپ مزید ٹھہرے، حتی طلعت الشمس وامر بقبة له من شعر فضربت بنمرة فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قریش تصنع في الجاہلیہ۔ پھر ہم آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگانے کا حکم دیا، خیمہ لگانے کا حکم دیا، امرا بقبۃ لہ من شعر، جو بالوں کا بنا ہوا تھا، وادی نمرہ میں وہ خیمہ نصب کیا گیا، یعنی کہ وہ خیمہ لگایا گیا، یہ حرم کی حد ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات کی طرف چلے، اور قریش کو اس بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ٹھہریں گے، جیسا کہ وہ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ آپ نہیں ٹھہرے۔ فأجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ عرفات میں پہنچے تو دیکھا کہ وادی نمرہ میں قبہ تیار ہے، آپ اس میں اترے، جب حتی اذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له فرکب حتی اتی بطن الوادی فخطب الناس، تو یہاں پر اترے تو قصوہ اونٹنی کو لانے کا حکم فرمایا اور اس پر پالان کسا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے یہاں تک کہ وادی کے اندر آئے اور لوگوں کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا، ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے مال، تمہاری جان تم اس طرح ہی محترم ہیں جیسے کہ تمہارے نزدیک آج کا دن، شہر اور یہ مہینہ۔ الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع ودماء الجاهليه موضوعه واول دم اضعه دماؤنا دم، قال عثمان دمو بن ربيعة، وقال سليمان دمو بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے سب خون معاف کر دیے گئے، اور سب سے پہلا خون جو معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے، جو بنی سعد کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا جس کو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، تو میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اور میں جو پہلا سود معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، کیونکہ اب سود ختم ہو چکا ہے، فإنه موضوع كله، اب سود زمانہ جاہلیت کے تمام سود موقوف ہوئے اور اب سود ختم ہو چکا ہے۔ فاتقوا اللہ فی النساء، اور پھر آپ نے یہ فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کی حق تلفی نہ کرو، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ وان لکم علیہن الا یواطین فرشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن فاضربوہن ضربا غیر مبرج ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف وانی، آگے آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ تم نے اللہ کی امان کے ساتھ ان کو اپنے قبضے میں لیا ہے اور اللہ کے حکم سے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور تمہارے
تمہارا یہ حق ہے وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہاری مرضی و اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو، مگر اس طرح کہ نہ ان کی ہڈی ٹوٹے اور نہ کوئی زخم آوے، اور تم پر ان کا حق ہے کہ ان کو دستور کے مطابق کھانا کپڑا دو۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم به کتاب اللہ وانتم مسئولون عنی فما انتم قائلون قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ قیامت والے دن میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پس تم کیا جواب دو گے؟ تو سب صحابہ نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، وہ ادیتا اور ادا کر دیا، وہ نصحتا اور خیر خواہی کے ساتھ اس پیغام کا حق ادا کر دیا۔ ثم قال بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ انگلی کے ذریعے سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، پھر اس انگلی کو لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اے اللہ گواہ رہو، اے اللہ گواہ رہو، اے اللہ گواہ رہو۔ ثم اذن بلال ثم اقام فصلى الظہر ثم اقام، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اقامت کہی، نماز ظہر ادا کی۔ ثم اقام بلال فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز ادا نہیں کی نوافل۔ تو یہ ہے جمع بین الصلاتین حقیقی۔ ثم ركب القصوى ثم أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کے پیٹ کو پہاڑیوں کی طرف بنا دیا، وجعل حبل المشاة بین یدیہ، اور جبل مشاط کو اپنے سامنے رکھا، فاستقبل القبلہ، اور قبلہ کی طرف رخ کیا، فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس، اور غروب شمس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کیا، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، سورج کی ٹکیا غروب ہو جانے کے وقت تھوڑی زردی وہ کم ہو گئی تھی، وہ اردف اسامہ خلفہ، آپ نے حضرت اسامہ کو پیچھے سوار کیا، فدفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، وقد شنق للقصوى الزمام، آپ نے اپنی قصوہ اونٹنی کی لگام کو تنگ کیا، حتی ان رأسها لیصیب مورک رحلہ، یہاں تک کہ اس کا سر وہ پالان کے سیرے کو جا لگنے لگا، وهو یقول بیدہ الیمنى السکینہ السکینہ، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آہستہ چلو آہستہ چلو، ایھا الناس السکینہ ایھا الناس السکینہ، کلما اتی حبلا من الحبال یا جبلا من الجبال ارخا لها قلیلا، جب کوئی اونچی جگہ آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنے کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیتے، حتی تصعد، تاکہ وہ چڑھ سکے۔ ثم اتى المزدلفہ فجمع بین المغرب والعشاء باذان واحد واقامتین، ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ آپ نے جمع بین الصلاتین کی، عشاء اور مغرب کی نماز ادا کی۔ قال عثمان ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اتفقوا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح، صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی مزدلفہ میں۔ قال سلیمان بنداء و اقامہ، سلیمان کہتے ہیں کہ ایک اذان اور اقامت کے ساتھ۔ ثم اتفقوا ثم ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام فرقي عليه، قال عثمان وسليمان فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله، زاد عثمان ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض، کہ حضرت فضل بن عباس یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے،
اور فضل بن عباس کیسے تھے؟ حسن الشعر ابیض وسیمن، کی خوبصورت چہرے والے تھے اور ان کے بال اچھے بال تھے، خوبصورت بال تھے. فلما دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزعن یجرینا فتفق الفضل ينظر الیہن. کہ جب صحابیات کچھ گزری وہاں سے تو فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يده على وجه الفضل وصرف الفضل وجهه الى الشق الاخر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا. وحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يده الى الشق الاخر. اس کا ترجمہ یوں ہے فوضع رسول اللہ يده على وجه الفضل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پر رکھ دیا کہ وہ دیکھ نہ سکے. تو فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ہاتھ دوسری طرف پھیرا تو حضرت فضل بن عباس نے اپنا چہرہ پھر دوسری طرف پھیر دیا اور وہ دیکھتے رہے. حتى أتى محسنا فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة. یہاں تک کہ آپ وادی محصر میں آئے. جب آپ وہاں پہنچے تو اپنی سواری کو تھوڑی حرکت دی، یعنی تیز چلایا، پھر دوسرے بیچ والے راستے میں سے چلے جو جمرہ عقبہ پر لے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس جمرہ کے پاس آئے التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصي الخذف فرما من بطن الوادی. اس جمرہ کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے، پھر اس پر 7 کنکریاں ماری اور ہر کنکری پر تکبیر کہی، اور ہر کنکری ایسی تھی جیسے انگلی میں رکھ کر پھینکتے ہیں. لیکن آپ نے وادی کے اندر سے کنکریاں ماری. فرما من بطن الوادی. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63 وأمر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال سليمان ثم ركب ثم أفاض رسول الله إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. پھر وہاں سے لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہر کی جگہ پر آئے، اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کی قربانی کی اور باقی واسطے حضرت علی کو حکم فرمایا. بس حضرت علی نے باقی اونٹوں کو نہر کر دیا. آپ نے اپنی ہدی میں حضرت علی کو شریک کیا، پھر حکم کیا ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا گوشت لینے کا. وہ سب پارچے ایک دیگ میں پکائے گئے. آپ نے اور حضرت علی نے ان کو کھایا، ان کا شوربہ پیا. سلیمان نے کہا کہ پھر آپ سوار ہوئے بیت اللہ کی طرف چلے تو مکہ میں آ کر ظہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ زمزم کا پانی پلا رہے تھے. آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب پانی کھینچو. اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے پر تم کو مغلوب کر لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا. انہوں نے ایک ڈول کھینچ کر آپ کی طرف بڑھایا، آپ نے اس میں سے پانی پیا. یعنی اگر میں پانی کھینچوں گا تو دوسرے لوگ بھی مجھے دیکھ کر پانی کھینچنے لگیں گے اور ایسا ہجوم ہو جائے گا کہ تم پانی نکالنے سے رک جاؤ گے. یہ ہے مطلب کہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے اور تم کو مغلوب کر دیں گے. اگلی روایت دیکھیں. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين وصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. اس میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز ادا کی عرفہ میں ایک اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز ادا نہیں کی، اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا ایک اذان کے ساتھ اور 2 ہی اقامتوں کے ساتھ.
ولم يصبح بينه. قال أبو داود هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناد ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناد محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبي عن جابر إلا أنه قال فصل المغرب والعتم بآذان وإقامت. اور اس سند کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، اور یہی مذہب حنفیہ کا ہے کہ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ہی مغرب اور عشاء کی نماز جمع ہوگی. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر ووقف بعرفة، فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقف بالمزدلفة، وقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بإسناد زاد فانحروا في رحالكم. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر حدثني أبي عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، وقال فيه قال علي رضي الله تعالى عنه بالكوفة قال أبي هذا الحرف لم يذكر جابر فذهبت محرشا وذكر قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها.